وہ اپنی کلامی روایت اور اس کے بڑے بڑے مباحث اور موضوعات پر ہماری سیریز چل رہی تھی، جس میں آخری مبحث تاحال آخری مبحث جو تھا وہ مسئلہ خیر و شر کا تھا۔ تو اب مجھے اچھی طرح یاد نہیں، لیکن غالباً اس پہ کچھ نشستیں خیر و شر پہ ہو چکی ہیں، اور آج ہم اس مسئلے کے غالباً سب سے زیادہ حساس حصے پر گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، اور چونکہ پچھلی گفتگویں یاد نہیں ہیں تو اگر کسی بات کا اعادہ ہو جائے تو وہ معذرت۔ خیر و شر کا مسئلہ جو ہے وہ جب سے انسان نے اصول پر سوچنا شروع کیا ہے، اصول سے مراد یہ کہ زندگی اور ذہن کو چلانے والا ایک مشترکہ نظام ہے، اس نظام کے کچھ بنیادی احکام اور اصول ہیں جن پر کائنات بھی چل رہی ہے اور جن کی بنیاد پر ذہن یا عقل یا شعور کا نظام بھی جاری ہے۔ تو جو چیز بھی شعور اور زندگی یا کائنات میں مشترکہ طور پر بنیادی قدر کی حیثیت رکھتی ہو اسے اصل یا اصول کہتے ہیں۔ تو جب سے انسان نے ایک مجموعی طرز فکر اختیار کیا ہے یا کائنات اور انسان کی ڈیفینیشن کو تصور میں لانے کی کوشش کی ہے، اس وقت سے مسئلہ خیر و شر عقل کے بنیادی مسائل میں سے ایک ہے، اور جیسا کہ تمام پرنسپلز کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی کہ ذہن اور وجود کی مشترکہ ڈیفینیشن ہے یا ہونی چاہیے، اس پر اتفاق ہے، لیکن وہ کیا ہے اس پر ہمیشہ اختلاف ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس کی تاریخ ہے، یہ اس کا پس منظر ہے، اور وہ اختلاف ڈسپلنز بدل جانے سے بھی ختم نہیں ہوتا۔ ڈسپلنز کا مطلب ہے کہ عقل سے پیدا ہونے والا ڈسپلن آف تھاٹ، جس میں عقل کے منصب اور عقل کی ذمہ داریوں پر تو اتفاق ہے، لیکن وہی عقل جس کی ذمہ داریوں پر، وظائف پر، جس کی کارکردگی پر اتفاق ہے، اسی کی فکر کے نتائج، اسی کے اصول پر غور کرنے کے نتائج مختلف ہی رہے ہیں، یعنی ان میں اختلاف رہا ہے۔ اور اصول میں بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس طرح کے کسی مستقل کائناتی اصول پر غور کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مختلف نظر آنے والے نتائج تک پہنچتے ہیں، لیکن وہ مختلف نظر آنے والے نتائج تنوع پر مبنی ہوتے ہیں، تضاد یا اختلاف پر نہیں۔ تو بعض مرتبہ اس طرح بھی ہوتا ہے اور بعض مرتبہ اس طرح ہوتا ہے کہ یا یہ قبول کرو یا وہ قبول کرو۔ تو اسی طرح ایک ڈسپلن مذہبی ڈسپلن ہے، یعنی اصول وجود کے بارے میں وحی سے رہنمائی حاصل کرنا۔ وہ وحی کا ایک نظام ہے کہ اصول وجود کے دو حصے ہیں، ایک وجود بطور حال
اور ایک وجود باعتبار معال، ٹھیک ہے، یعنی باعتبار نتیجہ۔ اس میں وجود باعتبار حال کا نظام فطرت کہلاتا ہے، اور وجود بلحاظ معال کا پورا سسٹم جو ہے وہ ہدایت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہدایت اس سوال کا جواب ہے کہ آگے کیا ہوگا، اور فطرت اس سوال کا جواب ہے کہ ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں کہ ہدایت جو ہے وہ شعور کو زیادہ مخاطب بناتی ہے، اور نظام فطرت جو ہے وہ تجزیہ وجود پر چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو خیر اس کو طرح طرح سے اس کے عنوانات، اس کی تعبیرات اختیار کی جا سکتی ہیں۔ تو وہی ممکن نہیں ہے کہ وہ اصول کائنات، مستقل اصول کائنات، مستقل اصول وجود اور اٹل اصول شعور سے خود کو لا تعلق رکھے، یا ہمیں یہ الاؤ کرے کہ ہم اپنے تصور وجود و شعور کو وحی کی رہنمائی سے مستغنی کر رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ تو انسان کے پاس سب سے زیادہ مجموعی تناظر جو ہے، ابھی میں عرض کرتا ہوں مجموعی تناظر سے کیا مراد ہے۔ مطلب تناظر اسے کہتے ہیں جو عقل کے لیے بائنڈنگ ہو، پرسپیکٹو وہ ہے جو عقل کے لیے بائنڈنگ ہو، یعنی عقل اپنے چھوٹے بڑے کسی بھی کام یا تصور یا تخیل یا تفکر میں اس کی خلاف ورزی نہ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو تناظر اسے کہتے ہیں۔ تناظر عقل سے لا تعلق نہیں ہو سکتا۔ ہر تناظر چاہے وہ کسی بھی نوعیت اور کسی بھی سورس سے حاصل ہوا ہو، وہ عقل سے متعلق ہوتا ہے، عقل ہی کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے، اور عقل کے تھرو دوسری فیکلٹیز کے لیے بائنڈنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں میڈیم، واحد میڈیم عقل ہے۔ یہ ذہن میں رہے کہ پرسپیکٹو عقل کے بغیر بے معنی چیز ہے۔ انسان کے پاس ان معنوں میں کوئی ہولسٹک اور پرماننٹ پرسپیکٹو جو ہے وہ وحی کا دیا ہوا ہے، اور وحی کے سورس سے الگ رہ کر کسی بھی ماخذ سے بننے والا کوئی بھی تناظر مستقل اور یونیورسل نہیں ہو سکا، ٹھیک ہے نا۔ تناظر کسے کہتے ہیں؟ وہ کھڑکی جو حاضر کی طرف کھلے اور غائب کو دکھائے، یہ تناظر ہے، یعنی کہ جو فارم سے اس کی ریئلٹی تک پہنچے، اس کا عقلی ورژن پرسپیکٹو کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی پرسپیکٹو عقل پر نافذ، عقل کی مرضی سے عقل پر نافذ وہ قاعدہ دید ہے جس کے عمل کے پہلے مرحلے پر حاضر نظر آتا ہے، مقصود ہے غائب کو دیکھنا یا غائب کا تصور باندھ لینے کی قابلیت پیدا کرنا، واضح ہے نا۔ تو وحی کے علاوہ انسانی عقل میں قائم ہونے والا کوئی پرسپیکٹو ایسا نہیں ہے جو اتنا طویل العمر ہو، اتنا مجموعی ہو کہ ہر اصول کا احاطہ کر لے، اور اتنا بائنڈنگ ہو
کہ اس کی خلاف ورزی کی ارج بھی مصنوعی طریقے سے پیدا ہو تو ہو، نیچرل وے میں پیدا نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا؟ تو چلو اس دعوے کو ہم ابھی ایک طرف رکھتے ہیں کہ اس کی خلاف ورزی کا کیا ہے، لیکن یہ بات محتاج ثبوت نہیں ہے کہ عقل نے جتنے تناظرات فہم اور تناظرات دید قبول کیے ہیں ان میں مذہبی یعنی مبنی بر وہی پرسپیکٹیوز جو ہیں وہ زیادہ مجموعی اور مستقل ہیں، یعنی پرسپیکٹیو بننے کی عقلی تعریف پر زیادہ پورے اترتے ہیں۔ واضح نا؟ پرسپیکٹیو کی خواہش عقل کو کیوں ہے کہ وہ چیزوں میں وحدت تلاش کرے، یونیورسلائزیبل اصول تلاش کرے وغیرہ وغیرہ۔ تو عقل اپنی یہ سب سے بڑی خواہش خود سے پورا کرنے میں ناکام ہے، اور عقل کی یہ سب سے بڑی خواہش یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ تشنئ تکمیل رہی، اس کو تکمیل تک پہنچایا ہے وہی نے جس نے ایسے پرسپیکٹیوز یا دی پرسپیکٹیو اسے فراہم کر دیا جو چیزوں کو ان کے اوریجن اور ان کے اینڈ سمیت دیکھنے کا دعویٰ کرنے کے لائق بنا دیتا ہے۔ عقل ابھی تک اپنے ان دعووں کی تصدیق میں پر اعتماد نہیں ہے جن دعووں کا تعلق اندیکھے پن سے ہو، جو دعوے تجربیت کی حدود سے آگے نکلنے کا تقاضا کرتے ہیں۔ عقل تجربیت کی حدود سے تجاوز کر کے حاصل ہونے والے احکام کے بارے میں تیقن اور اعتماد سے نہیں کھڑی رہتی، ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے لیے بھی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے، پوری تاریخ تعقل اور اس کے مظاہر اس پر شاہد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اگر عقل پرنسپل پرسپیکٹیوز کی جنریٹر ہوتی، یعنی عقل اٹل تناظرات خود سے وضع کر سکتی، تو عقل کی ساری ورکنگ یعنی اصولی ورکنگ فیثاغورس اور افلاطون وغیرہ پہ مکمل ہو جانی چاہیے تھی، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک تو یہ کہ وحی کی عقلی افادیت اس پہلو سے بھی دیکھیں، جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ چاہے مذہبی تناظر سے خیر و شر پہ غور کیا گیا ہو، دفاعی انداز میں یا تعلیمی انداز میں، یعنی خیر و شر کو مورچہ بنا کر جب مذہب پر اعتراض کیا گیا تو اس کے دفاع میں کچھ جوابات مذہبی ذہنوں نے بنائے، ٹھیک ہے نا؟ اور اسی طرح یہ کہ خیر و شر کیونکہ مسلمات میں سے ہے، یہ وجود کے بھی مسلمات میں سے ہے، شعور کے بھی مسلمات میں سے ہے، یعنی وجود کے مستقل اقدار ہیں، شعور کے مستقل تصورات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو جب اسے تعلیم کیا جانا مقصود ہوا تو جو مذہبی فکر نے جو ڈسکورس بنائے ان میں بھی آپس میں اختلافات ہیں، تو اس مسئلے پر غور کرنے کے نتائج میں ہمیشہ اختلافات رہے ہیں، چاہے وہ غور کرنے کا پیراڈائم مذہبی ہو چاہے غیر مذہبی، سائنسی، عقلی، علمی، جو بھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو دوسری ایک تمہیدی بات ہے کہ آدمی
لا ینحل پن کی فضا میں نہیں رہ سکتا، یعنی آدمی اس کمپرومائز کے ساتھ نہیں رہ سکتا کہ چلو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو جانے دو، ٹھیک ہے، کہ اس بات کو حل کیے بغیر چھوڑ دو، اس فیصلے پر آدمی راضی نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے۔ یہ مطلب جیسے آدمیت میں مشترک ہے، سب میں، سب ذہنوں میں مشترک ہے کہ لا ینحل کو مطلب چھوڑ دینا، اس کے لا ینحل پن کے شعور کے ساتھ رہنا یہ ممکن نہیں ہے، اس فضا میں آدمی نہیں رہ سکتا، ذہن نہیں رہ سکتا۔ تو آپ ذرا سا، کیونکہ ہماری جو ہسٹری آف نالج ہے یہ بہت لمبی نہیں ہے، بہت ماضی بعید تک نہیں لے جاتی، تو ہماری جو ریکارڈڈ ہسٹری آف نالج ہے وہ تو مختصر سی ہے، کچھ ہزار سال کی ہے۔ مطلب جب ہم کہہ رہے ہیں ہسٹری آف نالج تو اس کا مطلب ریکارڈڈ ہسٹری آف نالج، وہ تو کچھ ہزار سال کی ہے۔ تو تبھی آپ یہ دیکھیے، اس ہسٹری پر نظر کیجئے تو آپ ایک چیز ضرور پائیں گے، چاہے آپ کسی بھی نقطۂ نظر کے حامل ہوں، آپ ایک چیز ضرور موجود پائیں گے کہ لا ینحل کی سچویشن ہمیشہ وحی سے ٹوٹی ہے، کبھی بھی کسی نظریے، کسی تھیوری سے کائنات اور انسان میں در آنے والی لا ینحل سچویشنز حل نہیں ہوئی ہیں، کبھی نہیں۔ یعنی لا ینحل یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ سرخ ہے تو سرخ کیوں ہے تو یہ لا ینحل چھوڑ دو، تو یہ اس کا سرخ ہونا اور اس کا سرخ کیوں ہونا یہ انسان کے مرکز شعور کے سوالات نہیں ہیں، یہ تقدیری سوالات نہیں ہیں۔ تو لا ینحل پن کو یہاں نہ لایا جائے، اصول میں نہ لا ینحل پن، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جب بھی دور ہوا ہے یا انسان کو جس ذریعے سے لا ینحل پن سے ریسکیو کیا گیا ہے، وہ ذریعہ ہمیشہ ہماری ریکارڈڈ ہسٹری آف نالج میں وہی بنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک تمہیدی بات ہے جو شاید ہمارے آگے کام آئے، کہ لائبنیز جس نے پڑھا ہو وہ جان سکتا ہے کہ تاریخ کے سب سے بڑے فلسفیانہ ذہنوں میں سے ایک تھا، وہ مشکل ہونے کی وجہ سے فلسفے کے طالب علموں یا عام فلسفیانہ ٹرینڈز میں مقبول نہیں ہو سکا، مشکل بہت ہے۔ لیکن یہ کہ اس نے ایسے ایسے سوالات حل کیے، ایسے مسائل درست کیے جو بڑے اس سے پہلے بڑے لوگوں سے، مطلب توجیہ کا، ڈیفینیشن کا امام تھا وہ۔ تو اس نے وہ جس کا مونیڈز کا نظریہ مشہور ہے، تو بہت بڑا ذہن ہے، مطلب آدمی ہیبت زدہ رہ جاتا ہے، اور توجیہ کا یعنی کازیشن کا اور جو پرائم کاز کا کی تشخیص اور دریافت کا وہ چیمپئن تھا، مطلب ہر چیز کو ڈیفائن کرنے کا جیسا ملکہ اس میں تھا، یا سول ڈیفینیشن دریافت کرنے کا جو ملکہ اس کے پاس تھا وہ کم ہوتا ہے فلسفیوں میں۔ تو اس نے کہیں کہا ہے
کہ یہ جو کائنات ہے یہ بیسٹ پاسبل یونیورس ہے، بیسٹ پاسبل ہیومن ورلڈ ہے، یعنی یہ جو انسانی دنیا ہے یہ بیسٹ پاسبل دنیا ہے۔ تو یہ بڑا گائیڈنگ جملہ ہے کہ ورنہ جیسے اناڑی لوگ ہوں جو بے پرواہی سے بات کرتے ہوں تو وہ کہتے ہیں کہ حاصل کن ہے یہ جہان، حاصل کن ہے یہ جہان خراب، یہی ممکن تھا اتنی اجلت میں۔ تو یہ جیسے تماش بینوں کا سا ہے کہ اس کے آگے پیچھے کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ تو لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ یہ بیسٹ پاسبل ہیومن ورلڈ ہے، بیسٹ پاسبل۔ تو یہ بھی ذہن میں رہے۔ اب جس کو میں کہہ رہا تھا کہ مسئلہ خیر و شر کا سب سے حساس گوشہ وہ یہ ہے کہ خدا قادر مطلق ہے، خدا رحمت محض ہے، تو ظلم اور تکلیف کیوں ہے، لوگوں کی گمراہی کے اسباب کیوں ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اب اس کے دو حصے ہیں کہ ظلم ہے، تکلیف ہے، گمراہی کے اسباب ہیں۔ اب اس میں تو کوئی اندھا بھی انکار نہیں کر سکتا کہ یہ سب ہیں، یہ ہونے کی سب سے قطعی حالت میں ہیں، مشاہدے کے اور تجربے کی سطح پر ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ عقیدے کی سطح پر یعنی مشاہدے سے ماورا ایک سطح تسلیم پر یہ ہے کہ اللہ ہے جو قادر ہے، قادر مطلق ہے، اس کی قدرت بھی مطلق ہے اور اس کی رحمت بھی عام ہے، یعنی رحمت یونیورسل ہے، قدرت ایبسلیوٹ ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور وہی اس دنیا کا کریٹر ہے، جس دنیا میں ظلم اور شر کا غلبہ طول تاریخ میں نظر آتا ہے، یعنی انسانی تاریخ خیر کے بچنے کی جد و جہد سے زیادہ نہیں ہے۔ شر کا غلبہ کہیں تھوڑے سے جزیرے میں توڑا جا سکا تو توڑا جا سکا، ورنہ یونیورسلی شر ہمیشہ خیر پر غالب رہا ہے۔ اب اس میں سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ ہدایت دینے والا، رحمت نازل فرمانے والا، قدرت رکھنے والا، وہ اس کی یہ تخلیق کیسی ہے، وہ اس کو چلا کیسے رہا ہے؟ تو مطلب یہ کہ یا تو وہ قادر نہیں ہے، یا وہ رحیم نہیں، رحمان نہیں ہے، اور یا وہ اس کا خالق نہیں ہے، ایک پرفیکٹ ہستی اس کی خالق نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس سے بہت سارے سوالات کی ایک قطار پیدا ہوتی ہے۔ اس میں اہل مذہب کا عمومی رویہ یہ رہا ہے کہ ان سوالات کو نظر انداز کر دو، ان سوالات کا اثر اپنے ایمان پر نہ پڑنے دو۔ عمومی رویہ یہ رہا ہے، محدود پیمانے پر اس کا علمی رد عمل، علمی جواب آتا رہا ہے، لیکن وہ اب پرانا ہو گیا ہے، کیونکہ وہ ہر زمانے میں اعتراض کا جو سیاق و سباق ہوتا ہے وہی اعتراض کے جواب کا ہوتا ہے۔ تو جب اعتراض کرنے والے ذہن بدلنے لگتے ہیں تو ان کا جواب کافی اور شافی نہیں رہتا۔ ٹھیک ہے نا؟ مطلب اعتراض کرنے والا ذہن اور جواب دینے والا ذہن ایک ہی ذہنیت کے نمائندے ہوتے ہیں،
یعنی ان کے ذہن کی تعمیر و تشکیل ایک ہی مادے سے، ایک ہی ماحول میں، ایک ہی سیاق و سباق میں ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ ان کی انٹیلیجیبلٹی جو ہے، اس کے جو بنیادی عناصر ہیں وہ مشترک ہوتے ہیں۔ ذہن حالات سے، آب و ہوا سے، اس سے بنتا ہے۔ تو ذہن کسی علم سے نہیں بنتا، ذہن تو ایک رو ہے بس، ذہن بننے کی اس میں ہر ذہن اسی سے پرورش پاتا ہے۔ پھر مختلف علوم میں وہی ذہن جو ہے وہ آگے پیچھے رہتا ہے، صحیح اور غلط ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس کو ہم کہہ رہے ہیں مادہ ذہنیت عام ہوتا ہے کافر و مومن میں۔ تو ایک زمانے میں پیدا ہونے والے اعتراضات اور اسی زمانے میں ان کے دیے جانے والے عقلی جوابات، وہ وقت کی تبدیلی کے بعد ویسے نہیں رہ جاتے۔ مثال کے طور پر اگر اعتراض چلا بھی آ رہا ہے تو جو پہلے اعتراض کے وقت اس کا جواب دیا گیا تھا، وہ جواب آج کے اعتراض کے جواب میں شاید کام نہ آ سکے، ٹھیک ہے۔ وہ ذہن کی اندرونی تبدیلیوں کی وجہ سے اور ذہن کا مزاج استدلال بدل جانے کی وجہ سے، یعنی عقلی جوابات کی میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارے دور میں المیہ یہ ہوا، ہماری روایت جواب غائب ہو گئی۔ پہلے یہ تھا کہ ایک روایت اعتراض ہے وہ چل رہی ہے، اور ایک روایت جواب ہے وہ بھی چلی آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک اگر الکندی ہے تو ایک فارابی بھی ہے، اس طرح پیرالل چلتے آ رہے تھے۔ لیکن ہمارے دور میں المیہ یہ ہوا کہ اعتراض کی روایت مختلف اسباب سے مضبوط ہوتی چلی گئی، وہ اپنی تعمیر مکمل کرنے کے قریب پہنچ گئی، لیکن جواب کی روایت منقطع ہو گئی، اس کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ تو اس وجہ سے متوازی نہ رہ سکنے کی وجہ سے ہمارے یہاں ایک ذہنی بے اعتمادی آ گئی، ایک خلا سا پیدا ہو گیا۔ سوال یا اعتراض کی ایک بڑی فتح یہ ہوتی ہے کہ وہ جس کے سامنے اٹھایا جائے اسے ذہنی طور پر بے بس کر دے، اسے ذہنی طور پہ خالی کر دے، یا اس سے یہ کہنے پر مجبور کر دے کہ یہ اعتراض شیطنت ہے، یہ اعتراض وسوسہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو وہ اس کا جواب دینے کے بجائے اس اعتراض کی لیبلنگ کرنے لگتا ہے۔ تو یہ ایک جیسے ڈیفیٹزم ہے، یہ گویا آپ نے مان لیا کہ آپ اس کا جواب دے نہیں سکتے، تو آپ اس کا جواب جذبات سے دے رہے ہیں، آپ اس کے جواب سے بھاگنے کے لیے اسے وہ عنوانات پہنا رہے ہیں جو آپ کے خیال میں اسے رد نہیں کرتے، اس کے اثر کو ختم کر سکتے ہیں، یعنی اس اعتراض کے سننے سے جو اثر ہو سکتا ہے اس کو آپ ختم کر رہے ہیں۔ تو دور جدید کا مذہبی ڈسکورس، یعنی ہمارے زمانے کا مذہبی ڈسکورس، مذہب کے بیسک تھیمز پر اٹھنے والے سوالات یا اعتراضات کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بچکانہ حد تک پسماندہ ہے۔ مطلب بالکل جن لوگوں نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے وہ لگتا ہے کہ رٹا لگائے ہوئے جوابات ہیں اور اوور سمپلیفائڈ جوابات ہیں۔ مطلب اوور سمپلیفیکیشن نے مذہبی ذہن کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے کہ ہر چیز اب سننے میں بڑی اچھی لگتی کہ یہ نص ہے وہ نص ہے، اور فارغ ہو گئے۔
لیکن یہ کہ نص اور نص کے مخاطب بالکل بدلے ہوئے ذہن کے درمیان جو نسبتیں درکار ہیں، جو نسبت قبولیت درکار ہے، جو نسبت تسلیم درکار ہے، وہ تمہیں معلوم ہے؟ تو وہ اگر نہیں معلوم تو پھر یہ جیسے رٹا لگائے ہوئے جوابات ہیں۔ تو یا یہ کہ بعض بہت بچکانہ مفروضوں کو مسلمات سمجھنے کی غلطی کر لیتا ہے آج کا مذہبی ذہن، وہ مفروضے بالکل بچکانہ ہوتے ہیں تو اور بالکل لا تعلق ہوتے ہیں، ورنہ کام یہ ہے کہ اعتراض جس لاجک پر ہو، جواب اس لاجک سے مناسبت رکھنے والا ہو، تب وہ جواب ہے، تب وہ ایفیکٹو ہے، تب وہ ویلڈ ہو سکتا ہے، کم از کم علمی سطح پر ویلڈ ہو سکتا ہے، چاہے قابل قبول نہ ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اب اس میں اس مسئلے کو، جس کو میں کہہ رہا ہوں یہ حساس ترین مسئلہ ہے، اس کی حساسیت کے دو پہلو ہیں، تو ان میں سے ہم ایک پہلو پہلے لیتے ہیں، دوسرا جز بعد میں چھیڑیں گے۔ وہ پہلو یہ ہے کہ اس طرح کے سوالات، اب اعتراضات نہیں، سوال جو ہے وہ ماننے والے میں بھی پیدا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض جوابات اتنے آرٹیفیشل بنا دیے جاتے ہیں کہ ان آرٹیفیشل جوابات کو ذہن بعض اپنے مفادات سے مان تو لیتا ہے، لیکن یہ کہ اس کے تجربات جو ہیں وہ بار بار ان مصنوعی جوابات کو پہ ڈنٹ ڈالتے رہتے ہیں۔ تو اس میں یہ کہ پھر آدمی کہتا ہے یہ وسوسہ ہے، یہ شیطانی خطرہ ہے، یہ ہے وہ ہے، مطلب مختلف دفاعی تدبیریں کر کے وہ آدمی ان جوابات کی حفاظت کر لیتا ہے غائب دماغی کے ساتھ۔ تو ہم نے غائب دماغی کے ساتھ اعتراضات سے محفوظ رہنے کا راستہ نکال لیا ہے، یا چند بچکانہ مفروضات کی آڑ لے کر اس کے پیچھے چھپ کر نعرہ فتح لگانے کی عادت ڈال لی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سب سے بچنا ہے دیانتداری سے، اور اس اصول پر رہتے ہوئے کہ جس عقل سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے اسی عقل سے یہ جواب حاصل ہوتا ہے۔ جب تک ہم اس چیز کو پیش نظر نہیں رکھیں گے، ہمارے جوابات محض ہماری ضد ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو سوال یقیناً غلط ہوگا، لیکن اس کی غلطی کو اس کے لیے لائق تسلیم بنانا چاہیے نا۔ تو وہ خیر، تو ہم جو کہہ رہے تھے کہ اس کی حساسیت کا پہلا جو حصہ ہے وہ ہے بین المسلمین، کہ اللہ کو قادر اور رحمان اور خالق ماننے والا، اخلاص کے ساتھ ماننے والا، استقامت کے ساتھ ماننے والا، جب اپنے عمومی تجربات کو ریلیٹ نہیں کر پاتا اس ایمان سے، تو وہ جس سوالیہ فضا میں پہنچ جاتا ہے، چاہے سوال پورا اس کے ذہن میں فارم نہ ہو، چاہے اس کی زبان سے نہ نکلے، لیکن وہ ایک سوالیہ فضا میں ضرور پہنچ جاتا ہے کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پھر وہ ایک ذہنی بے بسی کے ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کی تگ و دو میں لگ جاتا ہے، ذہنی بے بسی کے ساتھ۔ اور آج کل ایمان کی زیادہ تر پریزنس، زیادہ تر صورتحال
ذہنی بے بسی ہی کے ساتھ ہے، معاف کیجیے گا، چاہے وہ علماء میں ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم کوشش کریں گے کہ یہ ذہنی بے بسی نہ رہے، بلکہ ایمان میری سب سے بڑی فیکلٹی یعنی میری عقل کے لیے بھی فلفلنگ ہو، اور جو چیز عقل کے لیے فلفلنگ ہو پھر وہ عقل کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ وہ اپنے یقینی تجربات اور مشاہدات کی بھی بہت مضبوط توجیہ کر لے، یعنی ان واقعات و تجربات کا انکار کیے بغیر ان کی ایک مضبوط توجیہ کر لے۔ اور یہ عقل کا فعل ہے کہ ایک ہی واقعہ کم عقل آدمی کے ذہن میں کسی اور طرح آتا ہے، اور زیادہ ذہین اور دراک آدمی کے دماغ میں کسی اور شکل میں آتا ہے۔ واقعہ اور تجربہ مشترک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ضرر ہے۔ تو اب ہم اس پہلو سے آغاز کریں گے کہ میں مسلمان ہوں، مسلمان جینا اور مرنا چاہتا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں بچے مارے جا رہے ہیں، وہاں یہ ظلم ہو رہا ہے، گمراہی کے اسباب بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ایمان گویا حدیث شریف کے مطابق انگارہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ تو میں کیا کروں کہ ایک دو لخت زندگی نہ گزارنی پڑے، یعنی کہ ان تجربات سے بھی میں گزرتا رہوں، ان کی بھی کوئی تعویل نہ کر سکوں، اور اپنے ایمان کے ساتھ وفاداری کے چیلنج کو بھی فیس کرنے کی کوشش کرتا رہوں۔ تو ایسا میں کیا کروں کہ ایمان جو میرے ذہن کا مرکز ہے وہ اب بہترین ذہنی قوت کے ساتھ ان واقعات کے بیچوں بیچ اللہ کی رحمت و قدرت وغیرہ پر میرے ایمان کو ایک عقلی تیقن اور اعتماد کے ساتھ برقرار رکھے۔ یہ یاد رکھنے والی بات ہے کہ جن چیزوں کو قبول کرنے میں عقل کو نظر انداز کیا جاتا ہے ان کی قبولیت کی عمر زیادہ نہیں ہوتی، مطلب یہ یاد رکھنے والی بات ہے۔ تو اب ہم وہ دیکھتے ہیں۔ اب وہ مسئلہ تو سب کے ذہن میں واضح ہے نا کہ ان سب کی موجودگی میں یار اللہ اتنا رحمان ہے، اتنے بچے بمباری سے مر گئے، اتنی عورتیں یہ ہو گئیں، اتنی آبادی معذور پیدا ہو رہی وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ سب ہمارے مشاہدات ہیں، یہ سب ہمیں کسی نے سکھائے پڑھائے نہیں ہیں، یہ سب ہمارے مشاہدات ہیں۔ اور شر بطور مجموعی غالب ہے، نفس میں بھی، تہذیب میں بھی، نظام میں بھی۔ یہ تین ہی میری لیولز آف بینگ ہے نا، کہ میں اپنے اندر، میں اپنی معاشرت میں، میں اپنے ریاست میں، نظام میں۔ تو شر ہر طرف سے بہت ہی ڈیسائسو غلبہ رکھتا ہے۔ مطلب مسلم معاشرے میں اس بات کے لیے جگہ بنانا، اس آدرش کو عمل میں لانا مسلم معاشرے میں ناممکن ہوتا جا رہا ہے کہ مثال طور پہ اس کا نظام قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، اس کی معاشرت جو ہے وہ مسنون ہونی چاہیے، اور میرے نفس میں خیر کا غلبہ ہونا چاہیے۔ یہ بہت دشوار ہوتا جا رہا ہے مسلم معاشرت میں، جہاں کوئی بیرونی مزاحمت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ اسی غلط عادت کے پڑ جانے سے ہوا نا کہ ہر چیز کو ایمان گویا غائب دماغی کی دعوت دیتا ہے۔ ہم نے یہ تصور کر لیا ہے
کہ ایمان غائب دماغی کی دعوت دیتا ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ غائب دماغی کے ساتھ مانی جانے والی چیزیں حالت نزع میں چلی جاتی ہیں۔ تو اب ہم بالکل ٹھیٹ عقلی مسلمات پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کوئی ایسا سورس یا کوئی ایسا میڈیم بنائے بغیر جس میں تحکم ہوتا ہے، ابھی نہیں، وہ پھر بعد میں دیکھیں گے، لیکن یہ کہ ہم بالکل عقلی اس پہ کرتے ہیں، جس کو عقل تسلیم کرتی ہے بطور اصول تدبر کے، بطور اصول تحقیق کے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں ہم کہتے ہیں، اب یہ ذہن میں رہے کہ آڈینس مجھ ایسے لوگ ہیں، مطلب صاحبان ایمان، کہ اگر خدا کو ماننا، خدا کو اس کی صفات کے ساتھ ماننا خلاف عقل نہیں ہے۔ نمبر 1 یہ کہ اگر خدا کو اس کی ذات و صفات کے ساتھ ماننا خلاف عقل نہیں ہے، تو خدا کی تخلیق اور اس تخلیق میں برپا ہونے والے اچھے برے واقعات کی توجیہ کرنے میں کوئی عقلی دشواری نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پہلا ججمنٹ ہے۔ اس کی دلیل میں دیتا ہوں کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ فطرت میں برپا فساد کی، انسان میں برپا خرابیوں کی کوئی توجیہ کرتے ہیں یا نہیں؟ کیا انسان میں شر کا غلبہ دیکھ کر وہ انسان سے ایک شاکیانہ انکار کا رویہ اختیار کرتے ہیں یا نہیں؟ یا جو فطرت کو ایک خودکار نظام کی حیثیت دے کر فطرت کے نظام میں وقتاً فوقتاً ظاہر ہونے والے دھماکوں، زلزلوں اور ان سب چیزوں کی پریشان کن و تکلیف دہ مظاہر کی توجیہ کرتے ہیں یا نہیں؟ یا یہ کہ وہ فطرت کے پورے اس پرنسپل پہ جس میں نیچرل سلیکشن وغیرہ آتی ہے اس کے منکر ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہاں سے تیسری دلیل ہے کہ وہ اس کے جواب میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کب فطرت کو رحمان و رحیم مانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہم نے کب انسان کو خیر محض مانا ہے؟ تو ہم نے تو انسان کے ایکچول وجود اور فطرت کے عملی آرڈر کو مانا ہے، اور اس کو ماننے میں یہ بات داخل ہے کہ فطرت کے خودکار نظام میں جو زلزلے اور طوفان وغیرہ آئیں گے وہ اس نظام ہی کا حصہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور انسان میں جو خیر و شر کی جدل اور جنگ چل رہی ہے وہ گویا انسانیت ہی کے لوازم ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ اس کا یہ جواب دے دیں گے کہ ہم نے کب کہا ہے کہ یہ فطرت قادر مطلق ہے اور رحمان محض ہے۔ ہم اس کا الجواب یہ دیں گے کہ بھائی تم نے کسی بھی آرڈر کو، کسی بھی نظم وجود کو بائنڈنگ تو مانا ہے نا؟ مطلب تم نے یہ تو مانا ہے نا کہ میں فطرت کے اس آرڈر کو توڑ نہیں سکتا، بدل نہیں سکتا،
تم نے یہ تو مانا ہے کہ انسان کا جو مائکرو کازمک اسٹرکچر ہے وہ بائنڈنگ ہے، وہ ایسا ہی ہے، ایسا ہی تھا اور ایسا ہی رہے گا. یعنی تم نے انسان اور کائنات وغیرہ کو بائنڈنگ پرنسپلز کی حیثیت دی ہے، اور ان پرنسپلز کا جو فہم تم نے پیدا کیا ہے اس فہم کے تقاضوں پر تم تمام مظاہر انسانی اور مظاہر کائناتی کی توجیہ کرتے ہو، جس میں یہ رعایت رہتی ہے کہ انسان یہ ہے، فطرت یہ ہے. واضح ہے نا؟ تو گویا انسان یہ ہے جس کو منطق کی زبان میں انسان مطلق کہتے ہیں، اور فطرت یہ ہے، یعنی کہ آپ نے وہ بنا دیا کہ فطرت یہ ہے اور انسان یہ ہے. انسان اس سے باہر نہیں جا سکتا، فطرت اس سے خالی نہیں ہو سکتی. تو تم نے ان کو ایک بائنڈنگ حیثیت دے کر اب ان دونوں جہانوں میں برپا ہونے والے واقعات کی ایک ایسی توجیہ کر دی ہے جس سے انسان کا بھی انکار نہ ہو اور فطرت سے بھی انحراف نہ ہو. تم یہاں تک تو پہنچے ہو نا؟ نہیں، آپ کے مسکرانے سے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کمزور بات ہے. نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، ایسے کہیں تو سروش صاحب یہ بات ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. نہیں، تو خلاصہ یہ کہ انسان کو انسان کی طرح ماننے سے انسان کے متعلق تمام واقعات کی ایک ایسی توجیہ ہو جاتی ہے جو انسان پر سوالیہ نشان نہیں لگنے دیتی. فطرت کو فطرت کی طرح ماننے سے فطرت کے مظاہر کی ایسی توجیہ ہو جاتی ہے جو فطرت کو سے شکایت نہیں پیدا ہونے دیتی. ٹھیک ہے نا؟ تو فطرت کو کوئی نہیں کوستا. زلزلے میں اگر کوئی مر جاتا ہے تو اس کے وارثین فطرت کو نہیں کوستے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں اصول کیا نکلا، یعنی عقلی اصول، کہ عقل اپنے مین پرسپیکٹو سے چیزوں اور واقعات کی توجیہ کرتی ہے، اس مین پرسپیکٹو کے مرتبے کا لحاظ کر کے. ٹھیک ہے؟ تو جیسے فطرت ہے وہ فطرت ہے، بس وہ فطرت ہی رہے گی. تو خدا کو ماننا، ابھی ہم اس سے پیچھے نہیں جا رہے کہ خدا کو ماننے کے عقلی دلائل کیا ہیں، وہ بھی ہم دیکھیں گے آگے چل کے. لیکن جب میں نے خدا کو عقلی آمادگی کے ساتھ مان لیا، عقل کے لیے لائق تسلیم بنا لیا، تو اور خدا کو اس کائنات کا چلانے والا بنانے والا مان لیا. ظاہر خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس کی صفات کے ساتھ ماننا، اس کے ارادے اور علم اور قدرت کے ساتھ ماننا. تو میں نے جب خدا کو مان لیا تو اب خدا کی تخلیق میں جتنے بھی واقعات ہوں گے ان کی توجیہ خدا پر سوال اٹھانے والی نہیں ہوگی، بلکہ خدا کو ماننے کے نتیجے میں ہوگی، خدا کو ماننے سے مناسبت رکھنے والی ہوگی. جیسے زلزلے کی توجیہ فطرت کو جاننے کے سے مناسبت رکھنے والی ہوگی، اسی طرح کائنات اور انسان میں جتنے بھی مظاہر خیر و شر ہیں ان سب کی توجیہ ایسی ہوگی، عقلاً وہی توجیہ معتبر ہے جو خدا کے وجود کو سوالیہ نشان نہ لگنے دے. ٹھیک ہے؟ یعنی خدا کے وجود پر سوالیہ نشان نہ لگنے دے کا مطلب یہ ہے کہ خدا اور اس کی صفات کا انکار نہ ہونے دے. واضح ہے یہ بات؟ تو میرے لیے بطور مسلمان یہ جواب تشفی بخش ہے کہ عقل
اپنے مرکزی مسلمے کو اس سے بظاہر عدم مناسبت رکھنے والے مظاہر کی وجہ سے مجروح نہیں ہونے دیتی۔ یہ اصول ہے کہ عقل کا جو مسلمہ ہے، سینٹرل مسلمہ، اس کو وہ اس مسلمے سے تصادم کی نسبت رکھنے والے واقعات سے بھی مجروح نہیں ہونے دے گی۔ یہ عقل کی خاصیت ہے، عقل کی عادت ہے اور عقل کا مزاج ہے۔ واضح ہے نا؟ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے خدا کو مانا کہ وہ قادر ہے، ہم نے خدا کو مانا کہ وہ رحمان ہے، ہم نے خدا کو مانا کہ وہ مدبر الامور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اب میرے مشاہدات کی کوئی ایسی توجیہ ممکن نہیں ہے جس سے میرا اس کے بارے میں یہ ماننا متاثر ہو۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ میں ان واقعات کی ایسی توجیہ نہ کر پاؤں جس کا تعلق اللہ کی رحمت سے واقعاتی طور پہ جوڑ کے دکھا دوں، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ خدا کو ماننے والی بیدار عقل اس کی بنائی ہوئی دنیا میں منہ دکھانے والے مظاہر شر کو اس طرح ایکسپلین نہ کر سکے کہ اس کی رحمت اپنی ایمانی حالت میں کمزور پڑ جائے۔ مطلب یہ رویہ، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ رویہ عین عقلی رویہ ہے۔ واضح ہے نا؟ اور کسی بھی عقل کی روح سے یہ رویہ عقلی رویہ ہے۔ وہ عقل بھی جو اللہ کا انکار کرتی ہے، اس کی روح سے بھی یہ منطقی اور عقلی رویہ ہے۔ واضح ہے یہ بات؟ اب ہم بتاتے ہیں کہ مدار توجیہ کیا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے اللہ رحمان ہے، ظلم کے مظاہر کے بیچ میں رہ کر میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ رحمان ہے، مجھے کوئی شبہ نہیں۔ ٹھیک ہے، یہ سچویشن ہے۔ تو اب وہ کیا اعتماد ہے یا میرے پاس وہ کیا توجیہ ہے کہ میں ظلم کے گرداب میں خود ہاتھ پاؤں مار رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ انصاف والا ہے؟ وہ کیا ہے؟ وہ اس توجیہ کا سبسٹنس کیا ہے؟ اس توجیہ کا مدار کیا ہے جس پہ وہ توجیہ بنتی ہے؟ توجیہ آپ سمجھتے ہیں؟ توجیہ کی کوئی تعریف کرے۔ توجیہ عقل کے 6 فنکشنز میں سے ایک فنکشن ہے، جیسے پہلے کسی وقت آیا ہوگا۔ توجیہ کسے کہتے ہیں؟ عقل کے 6 فنکشنز کانٹ نے گنوائے ہیں نا، اور جو مانے جاتے ہیں عموماً، ان میں ایک توجیہ بھی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ نہ ہو کہ ہم توجیہ کرتے رہ جائیں، بعد میں پتہ چلے پتہ نہیں توجیہ کیا ہے، تو سارا یہ پورا کھیل ہی غارت ہو جائے گا۔ نہیں، کسی واقعے میں کسی اصول کو دکھانا۔ توجیہ کی جیسے ایکڈیمک تعریف کریں نا، جیسے ڈکشنری والی تعریف، صورتوں کے تضاد میں حقیقت کی وحدت دریافت کرنا، یہ توجیہ۔ تو اب مجھے اس کی پوری وہ حالت لفظ کی نہیں آتی، عربی میں جانتا نہیں، تو توجیہ کا مادہ بھی وجہ ہے نا، واو جیم ہے، تو وجہ چہرے کو بھی کہتے ہیں۔ تو توجیہ کا مطلب ہے چہرے کے پیچھے، چہروں کی کثرت کے پیچھے حقیقت کی وحدت یا حقیقت، صورت اور حقیقت کی نسبت کو دریافت کر لینا، یہ توجیہ ہے۔
ٹھیک ہے، جو مدار توجیہ ہے، جو اساس توجیہ ہے، وہ ایک ہے، اور وہ ہے عقیدہ آخرت۔ اب دو چیزیں ہو گئی نا، کہ ہم نے خدا کو مانا عقل کی مطلب فلفلڈ سٹیٹ میں، ٹھیک ہے، ابھی اس پہ سوال نہیں اٹھاتے۔ تو ہم نے خدا کو ہمارے خدا کو ماننے میں کے پیکج میں آخرت کو ماننا لازم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی خدا کو ماننے کے نتیجے میں ہم نے آخرت کو مانا۔ اس پہ بھی کانٹ نے بڑا اچھا کلام کیا ہے آخرت والے تصور پر۔ تو یعنی کہ آخرت نہ ہو تو خدا کو ماننا کوئی معنی نہیں رکھتا، وہ تصور خدا کو ماننا ہے۔ آخرت اگر نہ ہو نا، یعنی جس طرح دنیا کا انکار کرنا خدا کا انکار ہے، خدا کو ماننے کے لیے دنیا کو ماننا ضروری ہے نا، تو اسی طرح خدا کو ماننے کے لیے آخرت کا ماننا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے خدا کو ماننے کے لازمے کے طور پر آخرت کو بھی مانا، جیسے دنیا کو مانا ویسے ہی آخرت کو بھی مانا۔ تو خدا ہمارے لیے حقیقی ہے، دنیا حقیقی ہے، آخرت حقیقی ہے، یعنی خدا حقیقی ہے اس لیے دنیا حقیقی ہے، اور اس لیے آخرت حقیقی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آخرت کا عقیدہ، آخرت کو ماننا دنیا کے تمام مظاہر ظلم و شر کی توجیہ ہے۔ ابھی اس کو کھولتے ہیں، یہ اب مختصر جیسے ججمنٹ یہ ہے کہ آخرت سے تمام مظاہر ظلم و شر کی عقلی توجیہ ہو جاتی ہے۔ کانٹ نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں انصاف ممکن نہیں ہے، یعنی آئیڈیا آف جسٹس جو انیٹ ہے، اس کی ایکچولائزیشن دنیا میں ضروری نہیں ہے، کہ نہ انسان اس قابل ہے نہ دنیا کا پورا ماحول اس قابل ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ آخرت کو ماننا ایک بنیادی اخلاقی تقاضا ہے کہ وہاں آئیڈیا آف جسٹس جو ہے وہ ایکچولائز ہو جائے گا۔ یہ بڑی زبردست وہ ہے توضیح۔ جو آئیڈیا امپیریکل بنیاد رکھتا ہو، اس کی ایکچولائزیشن یا ایکچولائزیبلٹی کا امپیریکل ہونا ضروری ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ظلم جسم پہ ہو رہا ہے، انصاف تصور میں مل رہا ہے۔ انصاف ایکچولائز جہاں ہوگا وہ ہے آئیڈیا، انصاف کا ایکچولائز جہاں ہوگا وہ دنیا، وہ نظام آخرت کہلاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور آخرت کے نہ ہونے پر کوئی عقلی دلیل قائم کرنا ناممکن ہے، کیونکہ عقل کی دلیل کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ عقل کی ایک دلیل وہ ہوتی ہے جو اس کے تقاضے اور اس کے مطالبے اور اس کے اقتضاء کے طور پہ ثابت ہو جائے، جس کے بارے میں میں یہ دکھا دوں کہ یہ عقل کا مسلمہ آئیڈیا ہے، یہ عقل کا یونیورسل مطالبہ ہے۔ تو اگر میں عقل کی اس کی یہ اسپیس دکھا دوں جو یونیورسل ہے اور جو بلٹ ان ہے، تو وہ بھی دلیل کی ایک قسم ہے۔
کہ میں عقل میں اس بات کو بطور تقاضا موجود دکھا دوں تو میں اس پر دلیل لے آیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ عقل میں آئیڈیا آف جسٹس کا موجود ہونا یونیورسلی اور مسلمے کی حیثیت سے اور عام تقاضے کے طور پر یہ ریئلائزیبل ہے، ریکگنائزیبل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ان معنوں میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس آئیڈیا کی ایکچولائزیبلٹی جو ہے وہ جس عالم میں ہے وہ عالم بھی اسی مطالبے اور تقاضے کی سطح پر ثابت ہے جس مطالبے اور تقاضے کی حالت میں خود تصور انصاف موجود ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اس کو فلسفے کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں کہ آئیڈیا کی سیلف ایکچولائزیشن، ٹھیک ہے؟ آئیڈیا کی ایکچولائزیشن سمجھتے ہیں نا کہ ایک چیز کا ذہن سے باہر آ جانا، ٹھیک؟ اور دوسری تعریف یہ ہے کہ ایک چیز کا ذہن کے لیے ناگزیر ہو جانا، یعنی ذہن اس کے خلاف نہ جا سکے، ٹھیک ہے نا؟ تو آئیڈیا آف جسٹس کی ایک سیلف مینیفیسٹیشن یا سیلف ایکچولائزیشن ہے۔ وہ سیلف ایکچولائزیشن تصور آخرت کے بغیر وجود میں نہیں آ سکتی، یا اس آئیڈیا کی سیلف ایکچولائزیشن کا مطالبہ تسکین کا کوئی راستہ نہیں پا سکتا آخرت کو مانے بغیر یا آخرت کو تصور میں لائے بغیر، ٹھیک ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں، ہم خود اپنے آپ سے، ہم ابھی آڈینس تو ہم خود ہیں نا، تو ہم خود بے بس ایمانی فی الحال بے بس ایمانی ذہن سے یہ کہتے ہیں کہ اتنی بے بسی کی کوئی بات نہیں، تم عقل کے بہترین معیارات کی تشفی کا سامان کر سکتے ہو، تم اپنے عقائد کو عقل کے بہترین معیارات سمیت قابل قبول میں بہترین معیارات پر واجب التسلیم بنا سکتے ہو۔ تو اس کا ایک یہ ہے کہ اگر آخرت نہ ہوتی تو اللہ کا رحمان ہونا بے معنی تھا، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ تو خیر ہو گیا، اگر آخرت دنیا کو دیکھنے کا پرنسپل پرسپیکٹو ہے تو پھر دنیا میں نظر آنے والا، دنیا میں موجود ظلم اور شر یہ قابل توجیہ ہے۔ وہ کیوں، وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم یا شر کسے کہتے ہیں؟ کہ جس کا کبھی انصاف ممکن نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اگر ہم کہیں کہ مطلق ظلم کیا ہے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ وہ ظلم جس کا ازالہ ممکن نہ ہو، ہم کہتے ہیں۔ اور اگر کسی تکلیف، کسی ظلم کا نتیجہ انصاف ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ ظلم دائمی نہیں ہے، تو پھر وہ ظلم مطلق نہیں ہے، پھر وہ منصف کے وجود کا انکار کروانے والا ظلم نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ظلم اسے کہتے ہیں کہ جس میں منصف موجود ہی نہ ہو، اور اگر ظلم میں منصف موجود ہے تو ظلم کی تمام تر شدت سے گزرنے کی حالت میں بھی میں اس منصف کے وجود کا انکار نہیں کروں گا۔ آپ سمجھ گئے نا؟ انصاف کسے کہتے ہیں؟
آئیڈیا آف جسٹس کسے کہتے ہیں؟ جو ہمیشہ مستقبل میں ہو، جو ہمیشہ نتیجے کے طور پر ہو۔ انصاف نتیجے کو کہتے ہیں۔ تو اگر یہاں کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہے جس کا نتیجہ بھی ظلم ہی ہے، یعنی جس کا خاتمہ ناممکن ہے، تب اللہ یقیناً رحمان نہیں ہے۔ لیکن یہاں ظلم ہو رہا ہے، اس پہ کوئی اشکال نہیں، کوئی اس میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہر ظلم کا نتیجہ اس منصف کے ہاں نکلے گا ضرور۔ ہر مظلوم کو داد وہاں ملے گی ضرور، ہر ظالم کو سزا وہاں ملے گی ضرور، ٹھیک ہے نا؟ وہ منصف ہر ظالم کو سزا دینے اور ہر مظلوم کے دل پر مرہم رکھنے کی قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے یہ بات؟ تو آخرت کا تصور مجھے اس لحاظ سے ظلم اور شر سے مکمل مغلوبیت اور محکومیت سے بچاتا ہے کہ یہ ایٹرنل نہیں ہے، ایٹرنل انصاف ہے۔ جب میں اپنی اسٹیٹ آف ایٹرنٹی میں جاؤں گا تو وہاں ظلم کا بدلہ پاؤں گا، ظلم کرنے کا اور ظلم جھیلنے کی جزا پاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے یہاں کے مظاہر ظلم و شر کی توجیہ، ایک توجیہ، یعنی اس کا مدار میرا ابھی بھی یہ خیال ہے کہ آخرت کو بیچ میں لائے بغیر ہم اس دنیا کے مظاہر خیر و شر یا مظاہر ظلم و عدل کی توجیہ نہیں کر سکتے۔ اگلی مرتبہ انشاءاللہ ہم ظلم اور انصاف، شر ذرا ویگ ٹرم ہے وہ بعد میں لے لیں گے، لیکن اگلی مرتبہ ہم ظلم اور انصاف کی ذرا ہائر فلاسفیکل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ساتھ اسے اپنے دین کی تعلیمات سے جوڑیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ پھر میں اپنے اطمینان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ عقل کا ایک مین اور پرنسپل پرسپیکٹو ہوتا ہے، وہ اس کو ہر سچویشن میں محفوظ رکھتی ہے اور اسے اپنے ہر عمل میں کوگنیشن کا ہو، ریشنلائزیشن کا ہو، توجیہ کا ہو، اپنے ہر عمل میں اسے غالب حالت میں، غالب ریفرنٹ کے طور پر موجود رکھتی ہے، اور اسی سے عقل تمام مظاہر کی توجیہ کا کام کرتی ہے۔ عقل چیزوں کے بارے میں جو حکم لگاتی ہے وہ اپنے اسی پرنسپل پرسپیکٹو کی بنیاد پہ لگاتی ہے، جو بھی اس کا پرنسپل پرسپیکٹو ہو۔ تو اگر عقل ایمانی ہے تو اس کا پرنسپل پرسپیکٹو خدا ہے، تو وہ اس پرنسپل پرسپیکٹو کو اپلائی کرتی ہے اپنے تمام مشاہدات و تجربات و تصورات و تخیلات میں، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ بالکل غیر عقلی بات نہیں ہے، مطلب کسی دہریے کی یہ بات معقول ہے کہ میں ٹائم اور اسپیس کی لیمٹس کو، اپنے ٹائم اور اسپیس کو اپنا بیسک پرسپیکٹو بنا کر وجود اور شعور کی تمام ورکنگ کو ڈیفائن کرتا ہوں، تو وہ ایک معقول بات کہہ رہا ہے۔ تو اسی طرح کی معقول بات یہ، کیونکہ اسی طرح کی دوسری معقول اور ریشنل بات یہ ہے کہ میں خدا کو اپنا پرنسپل پرسپیکٹو بنا کر چیزوں کو ڈیفائن کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو اس میں تو کوئی فرق نہیں، اس میں کوئی مغایرت نہیں ہے، اور اس میں خود کسی دہریے کے لیے اجنبی پن نہیں ہے، یہ ججمنٹ اس کے لیے اجنبی نہیں ہے۔ لیکن پیراڈائمز کے بیچ میں جو تفاوت ہے یا ان کے بیچ میں جو ایک جنگ ہے، اس کا مسئلہ ضرور درپیش ہے کہ اگر آپ کی دی گئی توجیہ اس پیراڈائم میں کی گئی اور اسلام آباد کی پوزیشن سے کی گئی توجیہ
دوسری انٹولوجیکل پوزیشن سے کی گئی توجیہ سے کمزور ہے تو پھر اس میں بہرحال ایک مائگریشن کا سلسلہ جاری رہتا ہے کہ لوگ ایک پوزیشن سے یہ سرور صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے کہ یہ اس بات میں جھگڑا نہیں ہے کہ آپ چیزوں کی توجیہ اپنے پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں، اپنے آنٹولوجیکل پرسپیکٹیو سے کر رہے ہیں، اور دوسرا آنٹولوجیکل پرسپیکٹیو بھی وجود رکھتا ہے، دوسرا آدمی اس سے انہی چیزوں کی توجیہ کر رہا ہے جو آپ سے مختلف ہے، تو دونوں اس بات پہ ایک دوسرے سے اختلاف نہیں کر رہے کہ تم بیسک پرسپیکٹیو کو کیوں اپلائی کر رہے ہو۔ بیسک پرسپیکٹیو کی لازمی اپلیکیشن پہ دونوں متفق ہیں، لیکن یہ کہ جب ان دونوں پرسپیکٹیوز میں موازنہ ہوتا ہے دلائل کی بنیاد پہ، شواہد کی بنیاد پہ، تو لوگ ایک پرسپیکٹیو کو چھوڑ کے دوسرا اختیار کر لیتے ہیں، لیکن عقل کی عادت دونوں جگہ برقرار رہتی ہے، یا یہ کہ اپنے ہی پرسپیکٹیو میں رہتے ہوئے اپنی توجیہات کو زیادہ قابل اطمینان بنا لیتے ہیں۔ تو یہ بات ٹھیک ہے، اور یہ ہمارے اس پروجیکٹ کا حصہ بھی ہے کہ جس کو سرور صاحب آنٹولوجیکل پرسپیکٹیو کہہ رہے ہیں، ہم اس کے آخر میں جا کر آنٹولوجیکل پرسپیکٹیوز کے موازنے پر بھی گفتگو کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن ابھی تو ہم نے صرف یہ بتا دیا کہ کیا چیزیں ایسی ہیں جو آپس میں اختلاف رکھنے والوں کے لیے بھی قابل قبول ہیں۔ اگر اپنے مرکزی مسلمے کو اس سے تصادم کی نسبت رکھنے والے واقعات سے مجرور نہیں ہوں گے۔ اب دو مرکزی مسلمات ہیں، ایک گروپ کا اور دوسرے گروپ کا، تو جنہوں نے فطرت کو اپنا مرکزی مسلمہ قرار دیا ہے وہ فطرت سے شکایت نہیں پیدا ہونے دیتے، نوعیت ہی ایسی نہیں ہے کہ اس سے شکایت پیدا ہو سکے، کیونکہ وہ صرف آرڈر ہے، ذات نہیں۔ دوسری طرف جو مرکزی مسلمہ ہے وہ ایک محض آرڈر، اندھا بہرا آرڈر نہیں ہے۔ نہیں، میں شاید اس کا جواب میں نے دوران گفتگو میں دیا تھا، مگر ان کی طرف سے جو اٹھایا گیا ایک وہ سوال تھا، اس میں جیسے فطرت سے شکایت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کاش یہ آرڈر بہتر ہوتا۔ وہ تو بیچ میں گفتگو آئی تھی نا کہ خدا اور فطرت کی پوری ساخت میں ہی فرق ہے، ان کی تسلیم کی صورتوں میں فرق ہے۔ تو اس میں یہ کہ اس مسلمے کو شکایت کے بغیر اس سے انحراف نہیں کرتا یا اس سے منقطع نہیں ہوتا یا اس کا انکار نہیں کرتا۔ تو ہم اس بات سے فائدہ اٹھا رہے تھے کہ بنیادی مسلمے کا انکار کسی بھی سچویشن میں نہ کرنا یہ عقل کی خاصیت ہے۔ ہم اس سے بحث نہیں کر رہے تھے کہ فطرت کا مسلمہ اپنی اصل ساخت میں کیا ہے اور خدا کا مسلمہ اپنی اصل صورت میں کیا ہے۔ ظاہر فطرت اور خدا میں بہت فرق ہے، تو وہ چاہیں تو کبھی یہ بحث چھیڑ دیجیے گا۔ ہم تو صرف اتنا بتا رہے تھے کہ مین پرسپیکٹیو کو محفوظ رکھنے کی جو عقلی عادت ہے وہ اختلاف تناظر رکھنے والوں کے لیے بھی قابل قبول ہے۔ یہ آخرت جو ہے، آخرت کا تصور وہ توجیہ کرتا ہے ہر قسم کے ظلم۔ اس میں میں پوچھنے کی چاہ رہا تھا کہ پچھلی ہمارے جو ہوئی تھی اس میں ایک اور طرح کا ظلم جس کو ظلم کہا جا سکتا ہے اس پر بھی بات ہوئی تھی، جس کی مثال بھی دی گئی تھی۔ کیا اس کی بھی اس پہ کیا بات ہے گفتگو ہوگی؟ نہیں، چیز تھی کہ مثال کے طور پہ جو قرآن میں حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے جنہوں نے بچے کو معصومیت کی حالت میں، وہ قیامت کے دن پہ گناہ اٹھے گا، لیکن اگر وہ بڑا ہونے دیا جاتا وہ جہنم پر، لیکن بہت سے کفار جو ہیں اس
علم کے باوجود کہ وہ جنت جہنم کے مستحق ہوں گے، ان کو جہنم کا مستحق ہونے دیا ہے، اس کو کیا بات میں نہیں، اس میں بھی کوئی نہیں. اس میں یہ ہے کہ یہ جیسے نیچرل سلیکشن کا ایک قانون ہے، تو یہ ایک ڈیوائن سلیکشن ہے کہ کسی بچے کو کفر میں جانے سے روکا گیا، تو یہ ایک ڈیوائن فیصلہ ہے نا. تو اس کو سمجھیں کہ نیچرل سلیکشن کا ایک قانون وہاں ڈیوائن سلیکشن کے معنی میں. لیکن یہ جو پورا موضوع ہے یہ اس وقت آئے گا جب ہم اس مسئلے کے دوسرے جز کی طرف جائیں گے، جو انکار خداوندی کے موقف پر رہتے ہوئے یہ سب کہتا ہے. کہ وہ نیچرل سلیکشن کے حق میں جسٹس کا دعویٰ نہیں ہے، نیچرل سلیکشن کے بارے میں جسٹس کا دعویٰ ہاں نہیں کرتا، نہیں کے کرتا بارے میں ہمارا دعویٰ جسٹس کا. جسٹس کا. لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ اپنے موڈ آف ہیپننگ میں، یعنی نتائج کے اعتبار سے یہ ایک جیسی باتیں ہیں، تو ان نتائج کی توجیہ کا عمل ہم ایک دوسرے سے مختلف رائے رکھتے ہوئے یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ ریشنل ہے، یہ ویلڈ ہے. کیونکہ بہت سی چیزیں جن سے ہم اختلاف کرتے ہیں ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ لاجک ویلڈ ہے، لیکن ہمیں اس نتیجے سے اختلاف ہے. ہماری لاجیکل اسکیم یہ ہے. ایک اشکال اس میں جو آج کی گفتگو کے حوالے سے وہ غالب کرنا شاید اس پہ بات آ جائے گی، لیکن صرف میرے اعلان کے لیے میں اس میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو آخرت کے اوپر اس کی بنیاد پہ جو سسٹم یہ ہم بنا رہے ہیں، اور یہ کہ آخرت میں ان تمام جتنے بھی ظلم ہوئے ہیں ان کو کیا ازالہ ہو جائے گا، اور وہ ایک جسٹ خدا کی حق میں تو دلائل دے سکتی ہے، اس کی توجہ نہیں کر سکتی ہے، لیکن رحمانیت اور اس طرح کی خیر مطلق اور خیر کامل کے حوالے سے جو اعتراض اٹھتا ہے وہ یہ اٹھتا ہے کہ اگر خدا انفینٹ گڈنس ہے تو انفینٹ گڈنس میں ایک رتی برابر بھی ظلم کسی بھی دور میں ہو وہ اس کے سامنے کھڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ کھڑا ہو ہی نہیں سکتا. اگر ہے تو اس کی توجہ آخرت کے ساتھ ساتھ وزڈم کے ذریعے کرنے کی ضرورت پڑے گی کہ خدا نہیں کیا تو اس کی کیا وجہ تھی، کہ خدا کے پاس ایسی وجہ تھی کہ اس وقت کا یہ جو چھوٹا ظلم جو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے وہ یہاں کہہ کر ہوا. بہت اس کا ابھی اس کا مختصر جواب عرض کرتا ہوں، پھر اس کے تفصیل ضرورت پڑی تو. انفینٹ گڈنس انفینٹ ایول کو الاؤ نہیں کرتی، تو اللہ انفینٹ ایول کو الاؤ نہیں کرتا کیونکہ وہ انفینٹ گڈنس ہے. پھر اس میں آگے جب ہم اپنے ورلڈ ویو پہ جائیں گے کہ یہ آزمائش کی جگہ، امتحان کا کیا مقصد ہے، انسان کی وجودی سوانح کیا ہے وغیرہ وغیرہ، تو اس میں یہ میرا خیال ہے یہ سب سوالات آ جائیں گے. لیکن یہ چونکہ سوال زور کا ہے کہ اگر اللہ انفینٹ گڈنس ہے تو اس کے سامنے تو ایک لمحے کے ظلم کو بھی کھڑا نہیں ہونا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، اس سے اللہ کا انفینٹ گڈنس ہونا متاثر نہیں ہوتا، وہ متاثر اس وقت ہوتا ہے جب اس کے پیرلل انفینٹ ایول انفینٹ ہو جاتا ہے. تو انفینٹ گڈنس کا مطلب ہے کہ وہ انفینٹ ایول کو کھڑا نہیں ہونے دے گا، جگہ نہیں بنانے دے گا. تو آخرت میرے پاس یہ دلیل ہے کہ ایول انفینٹ نہیں ہے. یہ اس میں لاجیکل اصولی بحث پہ منتج ہوگی کہ کیا ایک انفینٹ کسی بھی طرح کا انفینٹ اپنے اپوزٹ میں کسی بھی طرح کی کسی مقدار میں بھی شے کو قبول نہیں کرتا، یا اپنے ہی برابر کسی مقدار میں اپنے متوازی قبول نہیں کرتا. لیکن یہ کہ ایک فینیٹیوڈ ہے اس کو وہ اپنی حکمت سے چلا سکتا ہے. حکمت سے چلا سکتا ہے، حکمت کا لیکن اس کا ٹھوس لاجیکل جواب یہی ہے جو لاجک میں کہتے ہیں نا کہ سیملی ان آرگومنٹ.
وہ یہی ہے کہ انفینٹ گڈ کا انکار انفینٹ ایول سے ہوتا ہے، اور وہ ہے نہیں۔ تو اگلی مرتبہ کے لیے لکھ لیا نا، جو کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا فلسفیانہ سطح پہ دینی اسناد کے ساتھ، یعنی منتہائے تعقل اور علم بالوحی کو ملا کر بات کرنی ہے۔ کس موضوع پہ بات کرنی ہے یہ اب آپ یاد دلائیں گے، ظلم اور انصاف کے آئیڈیاز پہ، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ شروع میں ہی بتا دیں گے موضوع یہ ہے۔ کیا آئیڈیل بات ہوگی اگر اللہ ہمیں نصیب فرما دے کہ ذہن بھی بڑا ہو جائے، پیشن بھی بڑا ہو جائے۔ تو فلسفہ اور شعر کا یہ جوڑ ہے کہ ذہن کو بڑا کرنا اور پیشن کو زندہ رکھنا۔ تو ذہن کی یک طرفہ ترقی سے زیادہ خطرناک کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ذہن کا کانٹینٹ اگر پیشن نہ بنے نا، تو ذہن میں ایک عامیانہ پن پیدا ہو جاتا ہے۔ پیشن الگ چیز ہے، جذباتیت الگ چیز ہے۔ پیشن کا مطلب ہے کہ میرے شعور ہی کی لہر سے میرے وجود میں طغیانی پیدا ہو جائے، تو اپنے شعور کے حاصلات کو اپنے وجود کے احوال بنانا، یہ بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے۔